اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وکالت فی النکاح کا بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق آج چند مسائل کا بیان ہے۔ ان مسائل سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے آپ وہ عبارت بغور سماعت کر لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ أَشْهِدُ أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ قَالَ آخَرُ أَشْهِدُ أَنِّي زَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَأَجَازَتْ جَازَ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَهَذَا عند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ ومحمد رحمۃ اللہ علیہ۔ وقال ابو یوسف اذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فاجاز جاز، وحاصل هذا ان الواحد لا يصلح فضولیا من الجانبین او فضولیا من جانب و اصیلا من جانب عندہما۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، اس عبارت کی جو توضیح ہے پہلے آپ کو سماعت فرما لیں۔ جو مسئلہ اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے یا کسی عورت نے چند لوگوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے فلاں سے، یہ عورت کہے گی تب، یا فلانا سے یہ مرد کہے گا تب، نکاح کر لیا ہے اور وہ فلاں یا فلانا غائب ہے اور مجلس میں اس کی جانب سے کسی نے قبول نہیں کیا ہے، تو حضرات طرفین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہو جائے گا۔ یعنی خواہ عورت کہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے فلاں سے نکاح کر لیا ہے، یا مرد کہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے فلانا سے نکاح کر لیا ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد یہی بات کہے تب تو نکاح نہیں ہوگا، اور اگر عورت یہی بات کہے تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو رہا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تیسرے شخص نے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ تم گواہ رہو، میں نے فلاں عورت کا فلاں مرد سے نکاح کر دیا ہے،
اور فریق ثانی کو نکاح کی اطلاع ملی اور اس نے یہ اجازت دے دی تو اس صورت میں بالاتفاق نکاح درست ہو جائے گا۔ ان دونوں مسئلوں میں جو فرق ہے اس کا دار و مدار اسی ضابطے پر مبنی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ کیا بیان ہوا کہ اگر وقوع عقد کے وقت عقد کا مجیز یعنی عقد کا جائز کرنے والا موجود ہو تو عقد موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں مسئلوں میں پہلے مسئلے میں جب فریق ثانی کی طرف سے مجلس میں قبول نہیں پایا گیا تو بحالت وقوع اس کا کوئی مجیز بھی نہیں رہا، اس لیے پہلے مسئلے میں تو نکاح موقوف ہو کر منعقد نہیں ہوگا، لیکن دوسرے مسئلے میں چونکہ نکاح کرنے والا ایک تیسرا شخص ہے اور فریق ثانی کا وجود اور اس کی اجازت کے حوالے سے اس کے لیے مجیز بھی بن سکتا ہے، اس لیے اس صورت میں نکاح درست اور جائز ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ سے صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ یہ حکم جو ہے حضرات طرفین کے یہاں ہے اور اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا کہ جب مرد کے بجائے کوئی عورت یہ کہے کہ اشہدو انی قد تزوجت فلانا، یعنی اس صورت میں بھی ان کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ البتہ امام ابو یوسف کے یہاں ان صورتوں میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ صاحب ہدایہ و حاصل و حاضہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرات طرفین اور امام ابو یوسف کا اختلاف دراصل شخص واحد کے مابین سے فضولی یا اصیل بننے میں پیدا شدہ اختلاف پر مبنی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ شخص واحد ایک جانب سے اصیل اور دوسری جانب سے فضولی یا دونوں طرف سے فضولی یا ایک طرف سے فضولی اور دوسری جانب سے ولی نہیں بن سکتا ہے، اس لیے ان کے یہاں جواز عقد میں شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب سے ولی بن سکتا ہے، اس لیے ان کے یہاں جواز عقد میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن حضرات طرفین کے نزدیک شخص واحد ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک طرف سے وہ کیا بنے، اصیل بنے، دوسری جانب سے فضولی بنے، یا دونوں طرف سے فضولی بنے، یا ایک جانب سے فضولی اور دوسری جانب سے ولی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے یہاں فریق ثالث کے نکاح کرنے کے علاوہ میں کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رہی عبارت کی تشریح۔ اب آپ ایک نظر عبارت کے ترجمے پر ڈال لیں۔ ومن قال، جس نے کہا اشہدو انی قد تزوجت فلانا، کہ تم لوگ گواہ بن جاؤ کہ میں نے فلاں عورت سے شادی کر لی، اور اس عورت کو خبر پہنچی اور اس نے اجازت دے دی تو وہ باطل ہے۔ اور اگر کہا دوسرے نے کہ تم لوگ گواہ بن جاؤ میں نے فلاں عورت کا
فلاں آدمی سے نکاح کرا دیا ہے، ایسی صورت میں اسے خبر پہنچی اور اس نے اجازت دے دی تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر عورت یہ ساری باتیں کہے، اور یہ جو ہے امام اعظم اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہے، لیکن امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر اس نے اپنی شادی کر لی کسی غائب سے اور اس غائب کو خبر پہنچ گئی اور اجازت دے دی تو جائز ہو گیا نکاح۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک ہی آدمی فضولی جانبین سے نہیں بن سکتا، یا ایک جانب سے فضولی اور دوسری جانب سے اصیل یا نہیں بن سکتا۔ ان کے نزدیک یعنی طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے نا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ ہوتا ہے۔